الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله۔ کتاب التوحید کے سلسلہ وار دروس میں ہم اور آپ شرک اور توحید سے متعلق کئی ساری باتیں سنتے سمجھتے آ رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور کڑی جس کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر برا گمان رکھنا۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہونا چاہیے کہ گمان کی دو شکلیں ہوا کرتی ہیں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو یا پھر لوگوں کے ساتھ ہو، دونوں کی دو شکلیں اور دو صورتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا پھر لوگوں سے اچھا گمان رکھنا، ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچنا، ان کے لیے اچھے فیصلے کرنا، اور وہ جو کچھ بھی رائے دیتے ہیں یا پھر وہ جو کچھ بھی آپ کے لیے کرتے ہیں اس کے متعلق اچھا سوچنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری شکل ہوتی ہے گمان کی بدگمانی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی ناجائز ہے۔ یعنی بندہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری خیر خواہی نہیں چاہتا، بندہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت نہیں فرمائے گا، انسان یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مصیبتیں میرے ہی زندگی میں لاتا ہے، تو اس طریقے کے خیالات اپنے ذہن و دماغ میں پالنا یہ بدگمانی کی ایک بدترین شکل ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ اور شریعت اسلامیہ اس شکل کو لوگوں کے ساتھ بھی منع کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ کرنے سے بھی منع فرماتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں کے ساتھ بدگمانی سے بچو، زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ گمان کی کئی ساری شکلیں ایسی ہیں جو گناہ کے درجے کو انسان کو پہنچا دیتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو اس بات کا پتہ چلا کہ بدگمانی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس انسانیت کے ساتھ جائز نہیں ہے، تو بھلا بتلائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق کائنات ہے اس کے ساتھ کیسے جائز ہو سکتی ہے۔ تو اسی مسئلے کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ بدگمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ہو جاتی ہے تو بندہ توحید میں کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور نتیجے میں شرک کی طرف راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی آیت کریمہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے متعلق غزوہ احد کے پس منظر میں نازل کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بغیر حق کے ناحق زمانہ جاہلیت کی بدگمانیاں کرتے ہیں۔ کیسی بدگمانیاں کرتے ہیں؟ یقولون، یہ کہتے ہیں ھل لنا من الامر من شیء، کیا اس دنیا میں ہمیں بھی کچھ کرنے کا اختیار ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام کے تمام اختیارات تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بات ذکر کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی یہ جس طریقے سے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اس دنیا میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو بہتر ہوتا، اصل اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ان کا چھپا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ آپ کے سامنے تو اس کو ظاہر نہیں کرتے، اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون، یہ اپنے دل میں کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم غزوہ احد میں مارے نہیں جاتے یا پھر مسلمان زیادہ تعداد میں شہید نہیں ہوتے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم جنگ کے میدان کو چھوڑ کر
غزوہ احد میں نہ آنے کے بجائے، میدان جنگ میں جہاد نہ کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے، آرام دہ بستروں پر لیٹے ہوئے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن کے اوپر موت لکھ دی گئی ہیں ان کے بستروں پر بھی موت آ کر انہیں دبوچ لے گی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالی اس چیز کو آزما کر رہے گا جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اسی آزمائش کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کو چھاٹے گا کہ ان میں سے کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے اور کون مشرک ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی سینوں کے بھید کو، سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اصل میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ احد کے پس منظر میں نازل کی تھی۔ ہوا یہ تھا غزوہ احد میں کہ جب مشرکین مکہ کے اوپر حملے کی باری آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے مشورہ کیا تھا کہ کیا ہمیں مدینے میں رہ کر لڑنا چاہیے، یعنی قلعہ بند ہو کر قلعے کی شکل اختیار کر کے لڑنا چاہیے، یا پھر مدینے سے باہر نکل کر کھلے میدان میں ان لوگوں سے لڑنا چاہیے۔ اس وقت نوجوانوں کا یہ مشورہ تھا کہ اللہ کے نبی ہمیں غزوہ بدر میں مشرکین کا سامنا کرنے اور انہیں مارنے اور ان کے ساتھ لڑنے کا موقع نہیں ملا، اس وجہ سے ہمارا یہ مشورہ ہے کہ کھلے میدان میں نکلا جائے، دو دو ہاتھ وہاں پر کھل کر لڑا جائے، تب جا کر ہماری بہادری سامنے آئے گی۔ لیکن منافقین کا یہ مشورہ تھا، کیونکہ ان لوگوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر مدینے میں لڑائی کی جائے، ایسی صورت میں یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، انہیں کھل کر سامنے آ کر لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ مال آزمائش میں جائے گا، نہ جان آزمائش میں جائے گی، اور نہ ہی اولاد ان کی آزمائش میں پڑے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم مدینے میں رہ کر قلعہ بند ہو کر لڑیں گے۔ یہ منافقین کا اور کچھ بزرگ احباب کا مشورہ تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں کا مشورہ پسند آیا، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ نتیجے میں ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے راستے میں جب جا رہے تھے، اس وقت منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی، یہ تقریباً ثلث حصہ، یعنی فوج کا جو ثلث حصہ تھا، 1/3 حصہ، اس کو لے کر یہ آدمی لوٹ گیا، یہ کہتے ہوئے کہ محمد جو ہے ہماری نافرمانی کرتا ہے، ہماری باتوں کو نہیں مانتا، یہ جو کم سن بچے یا پھر نوجوان معاشرے میں ہوتے ہیں ان کی یہ فرما برداری کرتا ہے، ان کی باتوں کو مانتا ہے۔ نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات آخر میں جو بیان کی نا اس آیت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا، ان کے درمیان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھاٹے گا کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ اس چیز کا بدلہ اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر کیا۔ غزوہ حمراء الاسد کا جب موقع آیا، یعنی غزوہ احد سے لوٹنے کے بعد جب لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف ابو سفیان جو ہے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر سے فوج کو اکٹھا کر رہے ہیں، مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مومنین کو آزمایا۔ تو جب لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، کہ لوگوں تمہارے خلاف لوگوں کی ایک جماعت اکٹھا ہو رہی ہے، جم رہی ہے، ان سے ڈرو، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس کے بعد کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، لیکن مومنین کا ایمان یہاں پر بڑھ چڑھ کر بولنے لگا۔ نتیجے میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کو لے کر اپنے گھروں کو لوٹے، اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی بھی شامل حال تھی۔ اس آیت کریمہ سے جو بات ہمیں اور آپ کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہی کہ کبھی بھی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بدگمانی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے متعلق اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل میں غلط خیالات کو نہیں لانا چاہیے۔ جہاں کہیں بندہ اس طریقے کے خیالات لایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب نہیں کرے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو غلبہ عطا نہیں کرے گا، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا، اس طریقے کے خیالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی ہے۔ اس سے شریعت اسلامیہ ہمیں اور آپ کو روکتی ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفصیلی قول امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں ذکر کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان کی امام ابن قیم کی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر غزوہ احد کے پس منظر میں اس کلام کو پیش کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی مسلمان بندہ یہ گمان نہیں رکھ سکتا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب نہیں کرے گا۔ ہاں دیکھیں، یہ بات ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھار جو ہے ظاہری طور پر ہمیں اور آپ کو لگ سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے مغلوب ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر کافر جو ہے ایک حیثیت سے غالب آ رہے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آ سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مکمل ختم کر کے چھوڑ دے گا یا پھر کافروں کو ہمیشہ کے لیے اللہ غلبہ دے دے گا، یہ کبھی اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جو بندہ اس طریقے کا عقیدہ رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان رکھتا ہے کہ اللہ کافروں کو غالب کر دے گا، مسلمانوں کو ہمیشہ مغلوب کر دے گا، اس طریقے کا گمان رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی ہے، جس سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ جس طریقے سے غزوہ احد میں ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ مسلمانوں کو جان اور مال کا ایک حیثیت سے بڑا خسارہ ہوا۔ تقریباً شہداء صحابہ میں جو تعداد ہوتی ہے 70 صحابہ مارے گئے تھے اس غزوے میں، اس جنگ میں۔ لیکن یہاں پر مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل حکمت پر مشتمل تھا۔ تو اس طریقے سے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا اور اس پر اعتراض نہیں کرنا، یہ ایک مسلمان بندے کی علامت ہے، اور اس پر مکمل ایمان ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں بھی اگر ہم اور آپ غور کریں، کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ مرد ہے کہ عورتیں ہیں، نوجوان ہیں کہ بچے ہیں، ہر طریقے سے ان کو ستایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی تقدیر ہے، اور ہمیشہ یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہی رہے۔ معاملہ نہیں، ان مع العسر یسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی تکلیفیں لاتا ہے، اسی کے ساتھ اس کے بعد آسانیاں بھی لاتا ہے۔ یہ مومنین جب ایمان لاتے ہیں تو آزمائش کا مرحلہ یقینی ہے۔ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم لوگ ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ مومن جب بندہ ہوتا ہے، آزمائشیں آتی ہیں، تو ان آزمائشوں میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ہر مسلمان بننے کی علامت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک بہترین بات یہ بھی ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بدگمانی کا علاج بھی ذکر کیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کا شکار ہو چکا ہے، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے، اس بات کا ذکر بھی امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تحریف اور تعویل سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بہت ساری صفتیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رحم و کرم کا معاملہ کرتا ہے، ہمیشہ ہمارے اور آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو ان طریقے کی جتنی بھی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر مکمل ایمان رکھنا اور تحریف اور تعویل سے بچے رہنا، یہ بدگمانی کا ایک بہترین علاج ہے۔ اسی طریقے سے بدگمانی کا ایک بہترین علاج یہ بھی ہے کہ بدگمانی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر حسن ظن رکھنا چاہیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہمیشہ گمان رکھنا ایک مسلمان کی علامت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو آدمی بدگمانی میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری بات جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی وہ یہ کہ اپنے نفس کا، اپنے دل کا اور اپنے خیالوں کا ہمیشہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا اور آپ کا دل، ہماری اور آپ کی عقل، ہماری اور آپ کی سوچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کی طرف تو نہیں لے کر جا رہی ہے۔ اگر لے کر جا رہی ہے توبہ و استغفار کرنا چاہیے، پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے۔ یہ ان باتوں کا خلاصہ ہے جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں۔ دوسری آیت کریمہ جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے ماتحتی میں ذکر کیا ہے وہ ہے الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی صفت کو بتلاتے ہوئے یہ کہا
کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر برا گمان رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر اس کی وجہ سے تمام مصیبتیں آئیں گی۔ یعنی ایک حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اللہ کے متعلق غلط خیالات کو اپنے ذہن و دماغ میں پالتے ہیں، ان کی زندگی میں مصیبتیں آ کر رہیں گی، عذابات آتے رہیں گے، اور اس کی وجہ سے ان کی زندگی تباہ و برباد ہو کر رہے گی۔ یہ بات ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث میں ذکر کیا ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے متعلق خیال کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق یہ خیال کرتا ہے کہ نہیں اللہ ہمیشہ عذاب دینے والا ہے، بندوں کو معاف نہیں کرے گا، بندوں کے یعنی اللہ کے متعلق ہمیشہ خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ ویسے ہی کیا جائے گا۔ نہیں، اس کے بجائے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق امید کو اپنے دل میں جگائے ہوئے ہیں، ایسے صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائے گا۔ الغرض، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احد منکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کسی بھی آدمی کو موت جب آئے تو اس کا گمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان لے کر رخصت ہونا چاہیے، تبھی ہماری اور آپ کی زندگی اور آخرت سنور سکتی ہے۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے سوء ظن یعنی بدگمانی کی کچھ شکلیں ذکر کی ہیں۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سوء الظن باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کی ایک شکل یہ ہے ظنک ان اللہ لا یغفر لک، کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسری شکل یہ ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اس طریقے کے خیالات رکھنا یہ بھی بدگمانی کی ایک شکل ہے۔ تو اس سے ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگیوں کو جائزہ لے کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ خیالات تو نہیں پائے جاتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ چیزیں ذکر کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہ ذکر کی کہ کوئی آدمی اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرے گا، اپنے اوپر ایمان لانے والوں کی مدد نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بدگمانی کی ایک شکل ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو، جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، جو دین کے معاملے میں نکلے ہوئے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور دشمنوں کے درمیان تمیز کیے بغیر اللہ عذابات دیتا ہے، اس طریقے کا گمان رکھنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بدگمانی ہے۔ اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری شکل یہ ذکر کی کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات کو بیجا پیدا کیا ہے، انسانوں کی پیدائش کا، انسانوں کو اس دنیا میں بسانے کا، انسانوں کی تخلیق کا کوئی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے نہیں کیا ہے، اس طریقے کا عقیدہ رکھنا بھی یہ اللہ سے بدگمانی کی ایک شکل ہے۔ ایک اور تذکرہ جو امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن صفات سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، ان صفات سے ہٹ کر اس کے اوپر گمان رکھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی ہے۔ اور اسی طریقے سے آخری بات جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی وہ یہ کہ بندہ اگر یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے صرف بندے ہی کو عذاب دیتا ہے، اس کو معاف نہیں کر رہا ہے، اس کے اوپر رحمتیں کے دروازے نہیں کھول رہا ہے، اس طریقے کا عقیدہ رکھنا بھی یہ بدگمانی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہماری اور آپ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ، ہمارے اور آپ کے ذہن و خیالات اور دماغ میں آنے والے یہ خیالات کہیں ایسے تو نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں۔ موجودہ دور میں یقین جانیے معاشرے میں اور ماحول میں کئی سارے آپ کو ایسے افراد مل جائیں گے جو بے شعوری طور پر، وہ نہیں سمجھتے حالانکہ، لیکن وہ بے شعوری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کا شکار ہیں۔ کیسے؟ ایک آدمی بہت زیادہ گناہوں میں ملوث ہو گیا ہے، گناہوں میں اس حد تک آگے بڑھ گیا، اب وہ سوچنے لگا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کر دیے ہیں کہ اس کے بعد مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا۔
کبھی اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ بدگمانی کی ایک شکل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ معاشرے میں کچھ افراد ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ بیماری ان کی زندگی میں آئی، کچھ آزمائشیں، کچھ تکلیفیں ان کی زندگی میں آئی، اب وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں ہی ملا تھا آزمانے کے لیے، آزمائش کا شکار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری ہی شخصیت ملی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کی زبان سے ایسے ناشکریہ الفاظ نکلتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر اعتراض والے ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحت نہیں دیتا، میں ہمیشہ آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہوں، تکلیفوں ہی میں زندگی گزار رہی ہے، کبھی اللہ نے مجھے چین و سکون کی زندگی نصیب نہیں کی ہے۔ اس طریقے کے الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں، یہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر آپ کے ایمان کو کمزور کر رہی ہیں، وہیں پر آپ کے گمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق برا کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دل میں شیطان آسانی کے ساتھ شرک کو داخل کر سکتا ہے۔ یہی معاملہ کبھی کبھار جو ہے شادی بیاہ کے بعد لوگ جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد نصیب نہیں ہوتی۔ بندہ کہتا ہے زندگی کی کئی ساری خوشیاں تو اللہ نے دے دی، لیکن اللہ اولاد کی نعمت سے نواز ہی نہیں رہا ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں جب انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتراض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے اوپر اعتراض ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں پریشانیاں آئیں صحیح، ہماری زندگی میں کتنی بھی بڑی مشکلات آ جائیں، ہماری زندگی میں مال کی کمی جتنی بھی رہے، لیکن اللہ کے بندو ہمیشہ یہ یاد رہنا چاہیے، ہمارے اور آپ کی توحید کو یہ چیز متاثر نہیں کرنا چاہیے۔ جب کبھی ہم تقدیر پر اس طریقے کا اعتراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، ہماری اور آپ کی توحید میں کمی آ جاتی ہے، شرک کی طرف راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ بندے کو جب کبھی مصیبتوں میں ہوتا ہے، پریشانیوں میں ہوتا ہے، آزمائشوں میں ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی تکلیف کیوں نہ ہو، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین ہونا چاہیے اور صبر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان رہنا چاہیے۔ اور یہ چیزیں کبھی انسان کو اور خصوصاً ایک مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سوء ظن کی طرف نہیں لے جانا چاہیے، جس کی وجہ سے آدمی کا ایمان متاثر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ کے متعلق ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، سوء ظن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر مکمل ایمان ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔